اگر جہیز لے کر شادی کرنا گناہ ہے تو لڑکے کی کمائی دیکھ کر شادی کرنا بھی گناہ میں شامل ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں یا برے خیالات۔ اور مومن کی خوشی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہوا کرتی ہے۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر روز جو قضا تیری فجر ہو رہی ہے، کہیں اس لیے تو نہیں تیری دعا بے اثر ہو رہی ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ سنیں، اللہ کو پکاریں، وہ آپ کے لیے ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تمہارا بے چین ہونا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ سنو، بس تھوڑا انتظار اور اب کن کے معجزے ہونے کو ہیں۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تمہارے لبوں پر اس کی رضا کی دلیل ہے، ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ جتنی تڑپ سے تم شروع میں مانگتے تھے، اتنی ہی شدت سے ایک بار پھر مانگ لو، کیا پتہ اس تڑپ سے ہی تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی شے واپس ملنی ہو۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر آندہ اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بناتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس تم یقین رکھو، وہی تمہاری سسکیوں اور آہوں کو سننے والا ہے اور تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلنے والا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں
پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تم بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعائیں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہی، لیکن یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہوں، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے قبول کرنے والے ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔